طریقے سے آپ دیکھیں سیریا میں 2005 میں غالباً سیریا کا میں نے دورہ کیا ہے، اس ملک میں پہنچا ہوں اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیریا کا لٹا ہوا وجود یقیناً ہمارے دلوں کو بہت ترساتا ہے۔ ہم رات دن اس کے لیے اللہ گواہ ہے دعا کرتے رہیں گے۔ لیکن 2005 میں سیریا میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچا، میں نے وہاں کے امام کو بہت بڑا عاشق رسول پایا۔ اللہ اکبر، اس کے وجود سے، اس کے چہرے سے، اس کے خطاب سے، اللہ اکبر، لفظ سے عشق رسول کے چھلکتے جام محسوس ہوتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، میں نے چھوٹے سے ذہن نے محسوس کر لیا تھا کہ سیریا بہت جلدی تباہ ہوگا۔ واللہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے یعنی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں یا اس طریقے سے آپ کے مجمع میں یوں ہی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ زمین بہت جلدی تباہ ہوگی۔ 2005 میں مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نماز جمعہ کے لیے میں مسجد میں پہنچا، پہلے ہی پہنچ گیا تھا، وہاں کا انداز مجھے بہت اچھا لگا، میرے دل کے تار کو بلکہ عشق کے تار کو گویا کہ ایسا لگا کسی نے چھیڑ دیا ہو۔ اذان سے پہلے وہاں پہنچے، سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے مزار پہ حاضری دی اور پھر ارادہ یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پہ فاتحہ پڑھی اور یہ تھا کہ اب اذان ہوگی۔ لیکن جب اذان ہوئی تو پہلے مؤذن نے سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی، اس نے پورا سورہ جمعہ پڑھا۔ سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد مجھے خیال تھا میں یہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس وقت جب جمعہ کی سورت اس نے پڑھ لی، سورہ جمعہ اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت شروع کی اور وہ بلند آواز سے رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، امام بوصیری کے اشعار وہ پڑھنے لگا۔ میرے دل کی کلی کلی کھلنے لگی کہ میں آج بھی اس مسجد میں آیا ہوں، دمشق کی جامع مسجد میں، جہاں بے فضلہ تعالی سنیت موجود ہے، عاشقان مصطفیٰ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب پھر ارادہ یہ ہو گیا کہ یہاں پر نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور ہم نے اپنے اکابرین سے مشورہ بھی کر لیا کہ یہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے، پھر ہم پہلی صف میں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے ہم نے ارادہ کیا ایک کام کریں کہ صف اول میں بیٹھ کر کے پوری مسجد کا نظارہ نہیں ہو سکتا چونکہ اول صف میں افضل ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں اہل سیریا کا انداز نماز جمعہ کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اجنبی تھے، ہم ان کے لیے اجنبی تھے۔ تو پھر ہم تھوڑا پیچھے آ گئے اور جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قدم ہیں قبر انور کے مزار مقدس کے، وہیں پر بیٹھ گئے کہ مسجد کا نظارہ بھی ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ انٹرنیٹ پر وہ منظر دیکھ سکتے ہیں کسی طرح سرچ کر کے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھا جس وقت جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا وہ خطبہ جمعہ جس کا ادب واجب اور لازم ہے، ہم نے دیکھا کہ نوجوان وہاں کے کھلے سر مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کوئی یوں ہاتھ ٹیک کر کے اس طریقے سے پیروں میں پیر ڈال کر کے قبلے کی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح سے تقریباً میں نے 70% جوانوں کو ننگے سر ٹی شرٹ اور جینز پر جو ہے وہ جینز پینٹ پہنے ہوئے، مجھے اس پر بظاہر اس پر کوئی سخت اعتراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس پہ بہت سخت باتیں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس کے حوالے سے میرا موقف میں دوسری تقریروں میں کر چکا ہوں، میں اس پہ بہت سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا حلیہ کیسا تھا۔ جینز پر ٹی شرٹ پر وہ موجود تھے، نہ سر ان کا ننگا تھا، اتنی آستینیں تھی اور خطبہ وہ اس طریقے سے سن رہے تھے اور سن کیا رہے تھے بلکہ ہاتھ ٹیک کر وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سننا لازم قرار دیا ہے، خطبے کے وقت چپ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت رحم کا ارشاد ہوا ہے کہ جو خاموشی سے خطبہ سنے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ آپ بتائیں چپ رہ کر سننے والوں پر خدا رحم کرتا ہے، لیکن جو سنے ہی نہیں آپس میں باتیں کریں، پیر لمبے کر کے بیٹھ جائیں، پیر پہ پیر ڈال کر یوں بیٹھے جیسے کسی قہوہ خانے میں گئے بیٹھے ہو، جیسے کسی چائے کی دکان پہ بیٹھے ہو، یا جیسے معاذ اللہ معمولی جگہ پہ بیٹھے ہو۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں پیر لمبے کر دیے، آواز آئی داؤد، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا یہی ادب ہے، بادشاہوں کے دربار کا یہی ادب ہے۔ اس وقت سے جو پیر سمیٹے تو اس وقت آپ کے پیر پھیلائے گئے۔ جب وصال کے بعد غسل دینے کے لیے آپ کو غسال نے جو ہے تختے پر لٹایا، آپ غور کریں بزرگوں کے ادب کا یہ عالم تھا، آپ کا اندازہ فرمائیں تو ہم نے اس انداز سے دیکھا خطبے پہ ان کے کوئی توجہ نہیں، جبکہ امام کے خلوص والے ایک ایک
लफ्ज से इश्क मुस्तफा के चश्मे फूट रहे थे, इश्क मुस्तफा के सोते फूट रहे थे, हमारी आंखें अश्बार हो रही थी। खुदा जाने इत्तेफाक से वो दिन कैसा था। अल्लाह अकबर, उनका उन्वान इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और उस सरजमीन पर जो अब्दाल के हवाले से रसूल पाक ने बशारत दी थी उसके मुतालिक वो हदीसें पेश कर रहे थे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। मगर हमने देखा उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की जिसे हम अवाम कहते हैं। और जब खुतबा हो गया, लोग नमाज के लिए खड़े हो गए, 2 रकअत का सलाम क्या फिरा। वो इमाम तो इतने खुलूस के साथ, आजिज़ी के साथ दुआ उन्होंने की, लेकिन उस दुआ में तकरीबन 70% कमो बेश लोग शरीक नहीं हुए और लोग मस्जिद से निकल के चले गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मजबूरी में उनको बुलाया हो और वो जल्दी से अब भाग रहे हो, वो निकल के चले गए। अल्लाह अकबर, उस दिन एहसास हुआ था जब कौमों के तबाही के दिन करीब आते हैं, जब कौमों के लुटने के दिन करीब आते हैं, तो हदीस मुबारका में यही निशानदही की गई जो ये कर रहे हैं। हमें बहुत हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इसी तरीके से आप पहले इराक को देखें, खुदा ने इतनी दौलत दी थी कि घर की बैतुल खला की टोटियां उन्होंने सोने की बनवा रखी थी, सोने की टोटियां उन्होंने बैतुल खला की बनवा रखी थी। उठा करके तारीख देखें, जब कौमें इस तरीके से बेपरवाह होती है तो कुदरत उनको तबाह कर देती, बस्तियां तबाह होती है। हम शाम, इराक, यमन की बातें करते हैं, बर्मा की बातें करते हैं, जो गलतियां उन्होंने की है वही गलतियां तो हम भी दोहरा रहे हैं। हम उनसे कोई मुख्तलिफ काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि शायद हम उनसे 2 कदम आगे। उलमा हमेशा बोलते रहे, अहले इल्म हमेशा पुकारते रहे, मुस्लिमीन हमेशा चीखते रहे, कौमों को आगाह करते रहे, लेकिन कौम बेदार कब होती है? पहले तो लोग सुनने आते ही नहीं। अल्लाह आप जैसे लोगों को तौफीक देता है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे कि आप सुनने के लिए आते हैं। तो अक्सर लोगों का मिजाज ये होता है कि चलो सुन लेंगे, देख लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, लेकिन अमल का जज्बा कितने लोगों में है? मैंने इससे पहले भी किसी महफिल में कहा था कि नसीहत की महफिलों को नसीहत की महफिल रखो। लोगों ने अब नसीहत की महफिलों को भी शबे गजल का नाम दे दिया। महफिले गजल का नाम लोग समझते हैं कि हम गजल की महफिलों में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह कह दिया और जिम्मेदारी खत्म हो गई। तकरीर कितनी अच्छी थी, और तकरीर कितनी अच्छी थी, इस सनद लेने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया गया कि तुम खतीब को अच्छा खतीब होने की सनद दो, बल्कि नसीहत के लिए इसलिए बुलाया गया है कि तुम अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। इसलिए कि जब इंसान अपनी जिंदगी को नहीं बदलता, मेरे कायद का कौल है कि जब किसी कौम को नासे की नसीहत असर नहीं करती, जब किसी कौम को खतीब की तकरीर नहीं बदलती, तो फिर उस कौम को अजाब इलाही बदलता है, अल्लाह का अजाब बदलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल इस्लामी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।